آج رضوان ہاؤس میں الگ ہی رونق لگی ہوئی تھی۔ سارے گیسٹ اس وقت رضوان ہاؤس کے وسیع لان میں جمع تھے۔ سامنے ہی سٹیج پر وہ ہستی مسکراتی کھڑی سب سے گفٹ ریسیو کر رہی تھی۔ ایک رونق سی لگی تھی۔ وہ ایک جانب کو ٹیبل پر بیٹھی ہوئی رضوان صاحب کو دیکھنے لگی، جو اپنے ہم عمر مردوں کے ساتھ کھڑے خوش گپیوں میں مصروف تھے، مگر گاہے بگاہے اپنی بیٹی کے چہرے پر نظر دھڑا کر ان کے چہرے پر اچانک سے سنجیدگی آئی تھی۔ ایک عورت کہنے لگی، ارے دیکھو تو رضوان بھائی صاحب کو، ارے اتنی بھی کیا جلدی تھی، بیٹی 18 کی ہوئی نہیں کہ منگنی کر دی۔ ویسے تو ہمیں آج تک یہ بھاشن دیتے آئے ہیں کہ 25 سال سے کم عمر بیٹے کی شادی نہیں کروائی جائے، اور خود دیکھو 18 سال ابھی ایک ہفتے پہلے ہی تو اس لڑکی نے عبور کیے ہیں، اور یہاں منگنی کے دعوت نامے چھپنے لگے۔ دوسری عورت مسکرا کر کہنے لگی، ارے یہ تو بھاشن رضوان صاحب نے دیے، مگر اس بھاشن کا اثر شاید ان کی بیٹی پر نہیں ہوا۔ جس کالج میں بیٹی کو پڑھنے کے لیے بھیجا، جہاں لڑکے لڑکیاں مل کر پڑھتے ہیں، آ گیا ہوگا پسند کوئی لڑکا اور کر لی ہوگی محبت۔ ان دونوں کی باتیں سنتے ہوئے رضوان صاحب کی اکلوتی چھوٹی بہن فاخرہ وہاں سے گزری۔ دونوں تھوڑی ہچکچائی سی تھیں کہ کہیں فاخرہ نے ان کی بات تو نہیں سن لی، مگر فاخرہ ہاتھ میں کولڈ ڈرنک کا گلاس لیے آ کر ان دونوں عورتوں کے ساتھ ہی ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی کہ نہیں، کیا باتیں کر رہی تھی تم لوگ وہیں سے شروع کرو، آگے کی کہانی میں تم لوگوں کو بتاتی ہوں۔ لڑکا کوئی اس کے کالج کا نہیں ہے جو اس نے پسند کیا ہے، ارے سارا معاملہ محبت کا ہے۔ بھائی صاحب تو مانتے ہی نہیں تھے۔ یہ تو میری بھتیجی ہے ارم، جس نے اپنے بل بوتے پر یہ رشتہ کیے۔ بھائی صاحب تو زہر کھانے لگے تھے، چاقو تک اٹھا کے آئے کہ اپنی بیٹی کا گلا دبا دیں گے، مگر خیر لڑکی ذات ہے، کل کو اگر بھاگ جاتی تو بھائی صاحب کی عزت ہی خراب ہوتی، اس لیے چپ چاپ بیٹی کی مرضی کے آگے انہوں نے بھی سر جھکا دیا۔ وہ دونوں عورتیں تو تھیں ہی جاسوس قسم کی، انہیں اگر کچھ پتہ چل جاتا تو جب تک 10 محلوں میں بات پھیلا نہ لیتی انہیں سکون ہی نہ ملتا۔ تبھی تو فاخرہ بھی انہی کے پاس آ کر بیٹھی تھی تاکہ جس قدر ہو سکے اس بات کو پھیلا سکیں۔ وہ دونوں عورتیں رازدارانہ انداز میں بات کرتے ہوئے تھوڑے آگے ہو کر بیٹھیں، پھر کہنے لگی، آئے ہائے فاخرہ، یہ کیا بتا دیا تو نے؟ ویسے رضوان بھائی اتنے مجبور اور بے بس لگتے تو نہیں ہیں، مگر ہاں جب بگڑی اولاد ارم جیسی ہو تو رضوان بھائی صاحب جیسے بڑے بڑے لوگ بھی مجبور ہو ہی جاتے ہیں۔ اگر لڑکا اس کے کالج کا نہیں تھا تو پھر کیا کوئی بڑا بزنس مین ہے، کوئی کاروباری شخصیت ہے جس پر ارم دل ہار بیٹھی ہے؟ جواب میں فاخرہ پھیکی سی مسکرائی تھی، طنزیہ انداز میں ہنس کر کہنے لگی، میں نے اپنے اکلوتے بیٹے المیر کے لیے بھائی صاحب کی اس نوٹنکی کا رشتہ مانگا تھا۔ اب دیکھو ارم کی حرکتوں کا کسے نہیں پتہ، کس قدر شاطر اور بدلحاظ قسم کی لڑکی ہے، مگر اس کے باوجود میں نے سوچا کہ ایک بھائی ہے میرا اور ایک ہی بھتیجی، تو میں اسے اپنے بڑے بیٹے المیر کی ہی بیوی بناؤں گی۔ بھائی صاحب سے رشتہ بھی مانگ رکھا تھا، مگر دیکھو تو خاندان کا لڑکا چھوڑ کر جس لڑکے کو پسند کر کے اس سے منگنی کر رہی ہے، ٹکے ٹکے کا محتاج ہے۔ مجھے تو شکل سے ہی کوئی آوارہ نشئی لگتا ہے۔ دونوں عورتوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے تھے جب فاخرہ انہیں بتانے لگیں کہ لڑکا کوئی امیر کبیر نہیں ہے بلکہ مکینک ہے، چھوٹی سی مکینکی کی دکان ہے، گاڑیاں ٹھیک کرتا ہے۔ پتہ نہیں ہماری ارم نے اس میں کیا دیکھا، بس رنگ ہی سفید ہے اس کا، یا کچھ نین نقش بھلے ہیں، مگر میرے المیر کے 2 پاؤں کے ناخن برابر بھی نہیں ہیں۔ مگر دیکھو اس کی قسمت، اتنی دولت مند لڑکی ملی، ارے باپ کی فیکٹریوں کے مالک لڑکے سے مل گئی۔ مجھے سب سے زیادہ ارمان اپنی بھتیجی ارم کی شادی اپنے بیٹے سے ہونے کا نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ ساری جائیداد ارم کے ساتھ ساتھ ان کے ہاتھ سے نکل گئی۔ ہر ایک کو بتاتی پھر رہی تھی کہ ایک میکینک کو میرے بھائی صاحب نے اپنا داماد بنا لیا۔ ارے جب گھر کے لڑکوں کو نظر انداز کیا جائے تو پھر یہ 2 ٹکے کے لوگ ہی ملازم بننے کے لیے گھر کی دہلیز پر آتے ہیں۔ سامنے سٹیج پر بیٹھی ہوئی ارم مسکرا کر سب کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی وہاں پر لڑکے والے بھی آ گئے تھے۔ ارم تو اپنے سامنے کمال افندی کو دیکھ کر ہی خوش ہو چکی تھی۔
اس کے چہرے پر خوشی دیکھ کر تو اندر ہی اندر وہ جل بھن گئی۔ لڑکا واقعی انتہائی پرکشش شخصیت کا مالک تھا۔ جہاں ارم 18 سالہ لڑکی تھی، وہیں اس کا منگیتر کمال عمر میں اس سے 5-6 سال تو بڑا ہی لگ رہا تھا، مگر انتہائی معصوم اور شریف۔ دونوں ایک ساتھ بیٹھ چکے تھے۔ کچھ دیر بعد ہی منگنی کی انگوٹھی پہنا کر منگنی بھی ہو گئی۔ جب سبھی لوگ کھانا کھانے میں مصروف ہوئے تو کمال نے اپنا کندھا ارم کے کندھے سے ٹکرایا، مسکرا کر کہنے لگا تھا، تمہیں اپنا بنا لوں گا، یہ تو بس شروعات ہے، بس 1-2 ماہ صبر کرو، پھر تمہیں میں اپنی بیوی بنا کر اپنے ساتھ لے جاؤں گا، تم میرے ساتھ میرے چھوٹے سے آشیانے میں رہ لو۔ جواب میں ارم نے مسکرا کر کمال کو دیکھا اور پھر کمال کا ہاتھ پکڑ کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ مسکرا کر کہنے لگی کہ میں نے آپ کے ساتھ تو جینے مرنے کی قسمیں کھا رکھی ہیں، دیکھیے گا ہم اپنی زندگی کس قدر حسین بنا لیتے ہیں۔ کچھ دیر کمال وہیں پر تھا۔ کمال کے گنے چنے رشتہ داری منگنی کی خاطر یہاں پر آئے تھے۔ دھیرے دھیرے سب مہمان جانے لگے تو ارم بھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ اپنی نئی زندگی کا سوچ کر ہی وہ خوش تھی، جبکہ وہیں رضوان صاحب تھوڑے پریشان تھے۔ فنکشن ختم ہونے کے بعد بیوی سے کہنے لگے، دیکھ لو اپنی بیٹی کی حرکت، خود سے کمتر لڑکے سے محبت کی شادی کرنے کے لیے اس نے ہمیں تو مجبور کر لیا، مگر اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے باپ کی عزت کتنی ہے۔ لوگ مجھ سے رک رک کر پوچھ رہے ہیں کہ آخر لڑکا کرتا کیا ہے، لڑکے کے باپ دادے کی کتنی فیکٹریاں تھیں۔ اچھا اگر فیکٹریاں نہیں تھیں تو زمیندار تو ہوں گے، کام کیا کرتا ہے، کس برادری کے ہیں، کاسٹ کیا ہے ان کی، اور اب میں انہیں کیا بتاؤں کہ بھائی میری بیٹی کی پسند ہے، وہیں پتہ نہیں کہاں کا لڑکا اٹھا کر لے آئی ہے اور میرے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ جواب میں ختیجہ بیگم ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گئیں۔ کہنے لگیں کہ آج کل کے بچے جانتے تو ہیں اپنی مرضیاں کرتے ہیں، میں تو پہلے ہی آپ کو کہا کرتی تھی بیٹی کو یونیورسٹی نہ بھیجو، مگر آپ نے بھیجا نہ، اور پھر مجھ سے گلہ بھی نہ کرو۔ رضوان صاحب کا تو منہ کھلے کا کھلا رہ چکا تھا۔ وہیں اپنے کمرے میں منگنی کی انگوٹھی کو انگلی میں گھماتی ہوئی ارم خوشی سے نہال ہو رہی تھی۔ پہلے تو اپنے کمرے میں گھومنے کے بعد اس نے ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھا۔ کمال کے ساتھ اس کی منگنی ہو چکی تھی اور 2 مہینے بعد یقیناً اس کی اور کمال کی شادی بھی ہونے والی تھی۔ یہ سوچ سوچ کر وہ آنکھوں میں کہیں خوابوں کے دیپ لیے خود کو آئینے میں نہارنے لگی۔ تبھی فون بجنے لگا۔ وہ جانتی تھی اس وقت کمال کا ہی فون ہو سکتا ہے۔ اس نے جھٹ سے موبائل اٹھایا اور کان پر لگا کر مسکرا کر کہنے لگی، بڑی لمبی عمر ہے آپ کی، میں تو ابھی آپ کو ہی یاد کر رہی تھی۔ یہ سن کر کمال بھی مسکرایا۔ وہ بھی اپنے نرم مخملی بستر پر سر کے نیچے بازو رکھ کر لیٹا تھا۔ چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ کہنے لگا، تم خوش تو ہو نا؟ پتہ نہیں کیوں آج منگنی کے فنکشن میں مجھے لگ رہا تھا جیسے تمہارے ابو خوش نہیں ہیں۔ مجھے دیکھ کر ان کے ماتھے پر بل پڑ جاتے تھے۔ شاید وہ مجھے شک کی نظروں سے دیکھتے ہیں، یا پھر انہیں لگتا ہے کہ میں ان کی بیٹی کو کبھی خوش نہیں رکھ پاؤں گا۔ میرا دل بڑا ڈر چکا ہے ارم، مجھے لگتا ہے کہ پتہ نہیں تمہارے ابو کچھ ایسا ویسا کر کے تمہیں مجھ سے جدا نہ کر دیں۔ آخر کو تم لوگ اتنے امیر کبیر ہو اور میں کہاں ایک عام سے میکینک شاپ پر کام کرنے والا ملازم۔ اس کی یہ بات سن کر ارم بھی سنجیدہ ہوئی تھی۔ کہنے لگی، اوہ کمال، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں اب؟ میں اپنے بابا کی لاڈلی بیٹی ہوں، وہ تو جان چھڑکتے ہیں مجھ پر، وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ ایسا غلط رویہ رکھ ہی نہیں سکتے جیسا آپ سوچ رہے ہیں۔ ایک دفعہ آپ اس گھر کے داماد آفیشلی بن گئے نا، پھر دیکھیے گا کیسے آپ کی آؤ بھگت ہوتی۔ جب مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میرے ماں باپ کو بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ارم تو کمال کی محبت میں بالکل ہی پاگل ہو چکی تھی۔ اسے ہر سو کمال ہی کمال نظر آتا تھا۔ ان کی پہلی ملاقات ایک میکینک شاپ پر ہوئی تھی۔ وہ اپنی گاڑی خود ہی ڈرائیو کر کے کالج جایا کرتی تھی۔ ایک روز راستے میں گاڑی خراب ہو گئی۔ آج تو وہ ڈرائیور کو بھی ساتھ نہیں لائی تھی۔ یہ تو شکر تھا کہ گاڑی ایک میکینک شاپ سے کچھ دوری پر ہی خراب ہوئی۔ اس نے گاڑی کو وہیں چھوڑا اور خود بھاگتے ہوئے میکینک شاپ کے پاس جا کر دم لیا۔ کہنے لگی، بھائی صاحب میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، آپ دیکھ دیں گے؟ جس وقت وہ ایسے بولی، ایک سویک کا ٹائر بدلتے ہوئے لڑکے نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ ایک خوبرو اور پرکشش شخصیت کا مالک تھا۔ وہیں ارم کی بھی نظریں اس سے ٹکرائیں۔
دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی، یا یوں کہیے کہ پہلی مرتبہ ہی وہ اس لڑکے کو دیکھ کر دل ہار بیٹھی تھی۔ میکینک کہنے لگا، ارے بی بی جی 2 منٹ رکیے، اس گاڑی کا کام کر کے آپ کی طرف آتا ہوں۔ ارم تھوڑی پریشان سی دکھائی دینے لگی جب وہ لڑکا کہنے لگا کہ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، بتائیے کہاں ہے آپ کی گاڑی، کیا مسئلہ پیش آیا؟ میکینک شاپ پر کھڑا لڑکا، جس سے سب لوگ چھوٹو کہہ کر بلایا کرتے تھے، وہ حیرت سے نوجوان کو دیکھنے لگا، کہنے لگا، او بھائی آپ یہیں رہو، میں جاتا ہوں۔ مگر وہ ایک رومال سے ہاتھ صاف کرتا ہوا ماتھے پر بل ڈال کر کہنے لگا، تجھ سے بہتر میں جانتا ہوں، سمجھا؟ جو حال تو اس کار کا کر رہا تھا نا، دیکھ لیا میں نے، جا کر میڈم جی کی کار پر بھی تو نے تجربے ہی کرنے، بہتر نہیں کہ میڈم جی کا وقت ضائع کیے بغیر میں ہی چلا جاؤں۔ ارم نے جب اس لڑکی کو یہ کہتے سنا تو فوراً کہنے لگی کہ ہاں آپ مجھے جلد از جلد کالج پہنچا دیں۔ یوں وہ ارم کے ساتھ اس کی کار کا بونٹ کھول کر کچھ تاریں دیکھ کر ان کو ٹھیک کرنے لگا۔ پھر ارم اسے ٹکر ٹکر دیکھنے کے بعد اس سے خود ہی بات کا آغاز کر چکی تھی۔ کہاں رہتے ہو؟ کیا کرتے ہو؟ کیا نام ہے تمہارا؟ پڑھائی کیوں نہیں کی تم نے؟ اور وہ اس کے ہر سوال پر یہی سادہ سا جواب دیتا رہا کہ میڈم جی، غربت جب ڈیرے ڈال دے تو پھر پڑھائیاں نہیں کی جاتی، بلکہ چھوٹی عمر میں ہی کمر کس کے 2 پیسے کما کر لائے جاتے۔ میرا بھی کچھ ایسے حساب ہے۔ اس کے بعد تو اکثر ارم کی گاڑی اگر خراب نہ بھی ہوتی تو وہ جان بوجھ کر اس ورک شاپ کے سامنے گاڑی خراب کر دیا کرتی۔ عموماً یہ صبح کا ہی وقت ہوتا تھا یا پھر شام کو کالج سے چھٹی پر، اور ہر بار ہی وہ کمال نامی لڑکے کو ہی بلایا کرتی۔ کب ان کی یہ تھوڑی دیر کی ملاقات محبت میں بدل گئی اور بعد میں منگنی تک پہنچ گئی، ارم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ اسے لگتا تھا جیسے کمال کو اس نے خود اپنی جانب راغب کیا ہے۔ سب سے پہلے کمال سے اس نے محبت شروع کی تھی، مگر پس پردہ حقیقت کیا تھی؟ اگر ارم جان لیتی تو کمال نامی شخص کے سائے سے بھی خود کو دور رکھتی۔ صبح ہوتے ہی ارم ایک مرتبہ پھر تیار ہوئی تھی۔ جب سے کمال اس کی زندگی میں آیا تھا، پڑھائی سے تو اس کا سارا دھیان ہی ہٹ چکا تھا۔ آج بھی وہ یونیورسٹی کے نام پر گھر سے نکل تو رہی تھی، مگر جیسا اس نے اپنا حلیہ بنا رکھا تھا، صاف ظاہر تھا کہ وہ ایک مرتبہ پھر کمال سے ملنے کے لیے جا رہی ہے۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی ماں باپ کے ساتھ ناشتہ کر رہی تھی، بار بار اسکرین پر میسیجز کو دیکھ کر جواب بھی دے رہی تھی۔ 2-3 مرتبہ رضوان صاحب نے گلا کھنگھار کر اپنی بیٹی کو یہ یاد دلوانا چاہا کہ وہ اس وقت اپنے باپ کے سامنے موجود ہے اور رضوان چوہدری ایک باعزت اور باغیرت شخص ہے، مگر محبت کا بھوت ایسا سوار تھا کہ وہ ہر ایک چیز کو اگنور کرتی، ساتھ ساتھ بریڈ پر جیم لگا رہی تھی اور ساتھ کمال کے میسیجز کا جواب بھی دے رہی تھی۔ بیٹی نہ سہی مگر ماں ضرور بھانپ چکی تھی۔ اگلے ہی پل اس نے جوس کا گلاس اٹھانے کے بہانے غصے سے ارم کا موبائل اٹھا کر اس کی گود میں پٹکا تھا۔ اگر ارم موبائل کو نہ پکڑتی تو شاید نیچے ضرور گر چکا ہوتا۔ وہ آنکھیں دکھا کر دبی دبی گراہٹ کے ساتھ کہنے لگی، کچھ شرم کرو، سامنے تمہارا باپ بیٹھا ہے۔ جواب میں ماتھے پر بل ڈال کر بجائے ڈرنے یا پھر جھجکنے کے، وہ الٹا آنکھیں دکھا کر ماں سے کہنے لگی، ہاں تو بابا بیٹھے ہیں، تو کیا میں نے کچھ غلط کیا؟ میں گناہ کر رہی ہوں، اپنے ہونے والے شوہر سے بات کر رہی ہوں۔ آپ اور بابا بھی تو یہاں پر بیٹھ کر میرے سامنے خوش گپیوں میں مصروف ہے نا۔ بعض مرتبہ تو رومانوی باتیں بھی کر لیتے ہیں۔ وہ آپ کے حسن کی تعریف کرتے ہیں اور آپ ان کی۔ اگر میں نے آپ کے سامنے بیٹھ کر اپنے ہونے والے شوہر سے بات کر لی تو اس میں غلطی کیا ہے؟ رضوان صاحب کے تو ماتھے پر بل پڑے تھے، وہیں ختیجہ بیگم کا تو منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ ڈانٹنے کے لیے اپنے لب کھولتی، اگلے ہی پل ناشتہ ادھورا چھوڑتے ہوئے رضوان صاحب اٹھ کے کہنے لگے کہ بس ختیجہ بیگم، یہی سختی اگر آپ پہلے دکھا دیتی تو آج ہمیں ان نوبتوں سے نہ گزرنا پڑتا۔ اب وقت گزر چکا ہے، اب آپ اپنے کیے خمیازے کا پھل بھگتیے۔ ختیجہ بیگم تو بوکھلا کر رہ گئی تھیں۔ سچ ہی تو کہتے تھے لوگ، اگر اولاد کچھ غلط کرے تو سارے الزامات ماں پر ہی آتے ہیں۔ لوگ یہی کہتے ہیں کہ اگر ماں نے بر وقت اولاد کو خبردار کیا ہوتا تو شاید آج یہ نوبت نہ دیکھنی پڑتی۔
کھا جانے والی نظروں سے ختیجہ بیگم نے اپنی بیٹی کو دیکھا جو سر جھٹک کر کمال کو میسج کر چکی تھی کہ یونیورسٹی میں جانے کا موڈ نہیں ہے، آپ آ جائیے، میں آج کے دن آپ کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں، ویسے بھی آپ کے ساتھ شادی ہو گئی تو پڑھائی کی ضرورت ہی کیا رہے گی، میں تو آپ کے ساتھ اپنی زندگی انجوائے کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اتنا کہہ کر موبائل بیگ میں ڈالے جیسے ہی اٹھی تو اگلے ہی پل باہر اپنی کار کے پاس کھڑے رضوان صاحب نے اپنی بیٹی کو حکمیہ انداز میں کہا، ارم، آئندہ کے بعد میں تمہیں یونیورسٹی چھوڑنے کے بعد آفس جایا کروں گا۔ باپ کی گمبھیر آواز سن کر وہ ٹھٹکی تھی۔ کہنے لگی کہ بابا اس کی کیا ضرورت ہے، میں خود ڈرائیو کر سکتی ہوں، میں ڈرائیور کے ساتھ دوسری گاڑی میں بھی جا سکتی ہوں۔ مگر جب رضوان صاحب اسے گھور کر دیکھنے لگے تو وہ گھبراتے ہوئے سیدھا آ کر اپنے بابا کے ساتھ ہی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ چکی تھی۔ سارے راستے خاموشی چھائی رہی۔ اسے یونیورسٹی کے باہر ڈراپ کرنے سے پہلے صرف اتنا بولے کہ میں تمہیں کچھ بنتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے تمہاری آج تک ہر ضد مانی، یہاں تک کہ تمہارے کہنے پر میں نے ایک میکینک کو اپنے داماد کے طور پر بھی قبول کر لیے، مگر اب یہ نہیں چاہتا کہ تم صرف اپنے ہمسفر کے ساتھ ایک اچھا وقت گزارنے کے چکروں میں پڑھائی میں فیلر ہو جاؤ۔ رضوان صاحب مختصر ہی بات کیا کرتے تھے مگر ان کی بات میں دم ہوا کرتا تھا۔ وہ جی بابا کہہ کر چپ چاپ گاڑی سے اتر گئے۔ جب تک وہ کالج کے اندر نہ گئی رضوان صاحب باہر ہی کھڑے رہے۔ ابھی وہ اندر ہو ہی رہی تھی کہ جب رضوان صاحب باہر آئے اور وہاں پر کھڑے گارڈ کو صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ یہ میری بچی ہے، آئندہ کے بعد میری یہ گاڑی اس کی نمبر پلیٹ یاد رکھیے، اس کو یونیورسٹی سے لینے کے لیے میں خود آؤں گا یا پھر اسی گاڑی میں میرا ڈرائیور آئے گا، اس کے علاوہ جو کوئی بھی اسے لینے کے لیے آئے آپ نے مجھے کال کرنی ہے۔ دراصل میں اپنی بیٹی کی سیکیورٹی کو لے کر کافی پریشان ہوں۔ ارم کے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکلی تھی۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا اس کے بابا ایسا بھی کر سکتے۔ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا کمال، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگی۔ بھلے ہی رضوان صاحب اس کی منگنی کر چکے تھے مگر اس کے باوجود ان کے دل میں کئی طرح کے اندیشیے تھے۔ کمال نامی لڑکے کی چھان بین وہ مزید بھی کرنا چاہتے تھے، جاننا چاہتے تھے کہ آخر یہ لڑکا ہے کون۔ جب تک انہیں پوری تسلی نہ ہو جاتی تب تک وہ اس لڑکے کو اپنی اکلوتی بیٹی کا ہاتھ دے ہی نہیں سکتے تھے۔ منگنی تو صرف اپنی بیٹی کی خوشی کی خاطر کی تھی۔ سارا دن ارم کا بوریت میں ہی گزرا تھا۔ پھر 2 لیکچر لے کر وہ کینٹین میں جا کر بیٹھ گئی اور کمال سے مسلسل باتیں کرتی رہی۔ وہ ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگا کہ دیکھا، میں نے تمہیں کہا تھا نا تمہارے بابا ہمیں ایک ہونے نہیں دیں گے، اب تو تم نے خود بھی دیکھ لیا۔ یہ منگنی تو صرف ایک بہانہ تھا، دراصل وہ تو تمہیں مجھ سے ملنے بھی نہیں دے رہے، ورنہ کون باپ ہے جو منگنی کے بعد اپنی بیٹی کو اس کے منگیتر سے ملنے نہ دے، اس پر پابندی عائد کر دے۔ شکر کرو کہ ابھی وہ تمہاری یونیورسٹی نہیں چھڑوا رہے، ورنہ وہ تو تمہیں قید کر کے رکھ دیں۔ جیسے جیسے کمال بول رہا تھا ارم مزید پریشان ہو رہی تھی۔ کہنے لگی کہ نہیں، مجھے کچھ نہیں پتہ، تم مجھے ہر ایک چیز سے بڑھ کر اہم ہو، میں تم سے ملنے کے لیے ضرور آؤں گی، بس تم یونیورسٹی کے باہر آ جاؤ۔ اس گارڈ کی ایسی کی تیسی۔ کمال بھی دل ہی دل میں مسکرایا اور اپنی بائک لے کر وہ باہر آ گیا۔ ارم یونیورسٹی سے باہر نکلی تو گارڈ نے اسے روک لیا۔ کہنے لگا کہ صاحب جی نے منع کر رکھا ہے کہ سوائے ان کے آپ کسی اور کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ اگلے ہی پل ارم غصے سے زناٹے دار تھپڑ اس گارڈ کو مار کے کہنے لگی، جانتے بھی ہو کسے روک رہے ہو؟ میں کوئی بچی نہیں ہوں جس کے ساتھ مرضی جاؤں۔ یہ لو پکڑو پیسے اور اپنا منہ بند رکھنا، سمجھے؟ بلا وجہ میرے معاملات میں ٹانگ مت اڑاؤ، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ وہ گارڈ اپنے ہاتھ میں 1000 روپے کا نوٹ دیکھ کر فوراً واپس ارم کو پکڑا گیا۔ کہنے لگا، میں سودے بازی نہیں کرتا، نہ ہی کوئی بکاؤ ہوں، خدا آپ کا بھلا کرے۔ آپ نے جو تھپڑ مجھے مارا ہے نا، اپنے باپ سے بھی بڑی عمر کے مرد کو، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر ضرور دے گا۔ وہ معصوم اور شریف سا گارڈ آنکھوں میں چمکتے ہوئے آنسوؤں کو پونچھتا چپ چاپ اپنی ڈیوٹی پر واپس کھڑا ہو چکا تھا۔ دل ہی دل میں شرمندگی بھی محسوس کر رہا تھا، کیونکہ کئی بچوں نے اسے ایک لڑکی سے تھپڑ کھاتے دیکھا تھا، مگر ایک گہری سانس خارج کر کے تسبیح نکالی اور اسے پڑھنے لگا۔
وہ ہر ایک چیز کو نظر انداز کرتی کمال کی محبت میں ایسے پاگل ہوئی کہ اس کے ساتھ ایک پارک میں چلی گئی۔ دونوں کتنی ہی دیر وہاں پر بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔ کمال اسے محبت کے سنہری خواب دکھا رہا تھا اور بار بار یہ بھی کہہ رہا تھا کہ تمہارے بابا شاید ہمیں ایک ہونے نہ دیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ جواب میں ارم اس کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی کہ اگر تم کہو تو میں بھی تمہارے ساتھ کورٹ میرج کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے تم اپنے ماں باپ سے بھی بڑھ کر عزیز ہو چکے ہو۔ جس پل کمال نے یہ سنا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ کہنے لگا، کیا تم سچ کہہ رہی ہو کہ تمہیں مجھ جیسے عام سے شخص سے اتنی محبت ہو چکی ہے کہ تم میری خاطر سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہو؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ تمہارے ماں باپ تو تمہیں اپنے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھتے، تمہیں کبھی کوئی تکلیف آنے نہیں دی۔ انہوں نے تمہاری ہر آسائش، ہر خواہش کو پورا کیا، اور میں کل کا آنے والا لڑکا تمہارے دل میں کتنے قریب ہو گیا۔ جواب میں آگے بڑھ کر ارم اس کے کندھے پر سر رکھ کے کہنے لگی کہ ہاں، مجھے ہر ایک چیز سے بڑھ کر ہو آپ، بس کہہ دیا تو کہہ دیا۔ جتنی محبت اور جو اپنائیت مجھے آپ سے چاہیے تھی وہ مجھے مل چکی ہے۔ بابا تو بس ہر وقت میٹنگز، آفس، پروجیکٹس میں ہی مصروف رہتے ہیں، ان کے لیے بس آفس ہے، اور امی وہ تو وہی کرتے ہیں جو بابا انہیں کہتے ہیں، مگر پھر بھی بابا انہیں ڈانٹتے ہیں، انہیں طنز کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ خلوصیت دیکھ کر بھی انہیں باتیں سنا جاتے ہیں، تو میں تو پھر ان کی بیٹی ہوں، ان کی غلام تھوڑی نہ ہوں۔ کمال تو کتنی ہی دیر اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر اسے اپنے حصار میں مضبوطی سے لے چکا تھا۔ کہنے لگا کہ بس، مجھے تم سے اتنی ہی محبت چاہیے تھی۔ یقین مانو میں تمہیں اپنے ماں باپ سے بغاوت کرنے کا مشورہ نہیں دے رہا، مگر ہاں یہی کہوں گا، اگر وہ کبھی تمہیں مجھ سے دور کرنے لگے تو تم ہمیشہ اپنی خوشیاں چننا، اپنے دل کی سننا، اور میں جانتا ہوں تمہارا دل مجھے ہی قبول کرے گا۔ ابھی وہ دونوں بیٹھ کر یہ باتیں کر رہے تھے کہ جب کمال کے عقب میں ارم کو اپنا باپ کھڑا دکھائی دیا۔ رضوان چودھری گارڈ کے بتانے پر اپنی بیٹی کا پیچھا کرتے ہوئے اس پارک میں پہنچ چکا تھا۔ جس پل اپنی بیٹی اور ہونے والے داماد کو ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈالے دیکھا تو ان کے تو 14 طبق روشن ہو چکے تھے۔ اسی پل آگے بڑھے، فوراً ارم بھی کمال سے دور ہو چکی تھی، مگر اپنے باپ کو اچانک سامنے دیکھ کر چہرے پر گھبراہٹ طاری تھی۔ تھوڑی بہت شرم ابھی اس میں موجود تھی جو اسے اس وقت محسوس ہو رہی تھی۔ کہنے لگی، بابا آپ یہاں؟ وہ میں تو یہاں بس کچھ دیر کے لیے۔ وہ بوکھلا رہی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بولے۔ کمال کو تو چپ ہی لگ چکی تھی جب رضوان نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ اپنی بیٹی کے منہ پر دے مارا۔ اس وقت وہ پارک کے جس حصے میں موجود تھی وہاں پر ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ رضوان صاحب اسے تھپڑ مار کر اپنے ساتھ گھسیٹنے کے انداز میں تقریباً لے جانے لگے، مگر وہ اپنا ہاتھ چھڑواتی کمال کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، یہ کمال پلیز، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، مجھے نہیں قید رہنا گھر میں۔ مجھے ایسے باپ ماں کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے جو مجھ پر ہر وقت پابندیاں لگائے۔ یہ مجھ سے محبت کرتے ہی نہیں ہیں، اگر کرتے ہوتے تو کبھی بھی مجھے میرے پیار سے دور نہ کرتے۔ پلیز آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ لو۔ وہ روتے ہوئے یہ سب کچھ بول رہی تھی اور رضوان صاحب کو مزید غصہ آ رہا تھا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے آج تک کیا کچھ نہیں کیا تھا۔ اس لڑکے نے ایسے کون سے تعویذ ڈال دیے تھے اس پر جو یہ اس کی دیوانی ہوتی جا رہی تھی۔ رضوان صاحب اسے گاڑی میں پٹک کر گھر لے کر آئے تھے اور گھر آتے ہی اسے گھسیٹ کر اس کی ماں کے قدموں میں گرایا تھا۔ کہنے لگے، جانتی ہیں آپ کی بیٹی کیا کر رہی تھی؟ یہ پارک میں بیٹھ کر میری عزت تار تار کر رہی تھی۔ باپ کے سامنے ہی وہ تڑپ کر کہنے لگی کہ کوئی عزت نیلام نہیں کر رہی تھی میں، اب صرف آپ کی نہیں بلکہ کمال کی بھی عزت ہوں، اور اس وقت میں اپنے ہونے والے شوہر کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ میں اس کی عزت ہوں، اب آپ کی نہیں۔ پتہ ہے آپ کیا چاہتے ہیں؟ مجھے کمال کے ساتھ خوش کیوں نہیں دیکھ سکتی؟ کیا آپ کو میری خوشیاں عزیز نہیں ہیں؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ میں خوش رہوں؟ یا آپ کی انا اور آپ کا غرور مجھے آپ سے کم ذات والے کمال کا ہونے نہیں دے رہا؟ رضوان صاحب لب پینچ چکے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ ان کی اکلوتی بیٹی ان کے سامنے اتنی زبان درازی بھی کر سکتی ہے۔ وہ ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگے، ہاں وہ ہے کم ذات،
وہ ہے ایک کمین انسان، وہ ہماری ذات کا ہے ہی نہیں، نیچ ذات کا لڑکا ہے۔ تبھی تو دیکھو کیسے تمہیں میرے خلاف اس قدر کر دیا کہ تم اپنے ہی باپ کے سامنے آنکھ سے آنکھ ملا کر اس قدر بدتمیزی کر رہی ہو۔ چہرے پر ہاتھ رکھ کے اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ اس سے پہلے کچھ کہتی، تبھی لاؤنج سے المیر داخل ہوا، فاخرہ کا بیٹا المیر، ہاتھوں میں مٹھائی کا ڈبہ لیے آیا تھا۔ دراصل آسٹریلیا میں اس کی اچھی نوکری لگ چکی تھی۔ وہ خوش تھا، خوشی سے مٹھائی لے کر اپنے ماموں کو بتانے کے لیے آیا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر وہیں پر ٹھٹک کر رہ گیا۔ رضوان صاحب اپنے بھانجے کو دیکھ کر شرمندہ سے ہو چکے تھے، جبکہ المیر کو دیکھ کر اسے کھا جانے والی نظروں سے تاڑتے ہوئے ارم بھی اپنے کمرے میں بیڈ پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ المیر تھوڑا متبذب سا ہوا، پھر کہنے لگا کہ ماموں جان، مجھے لگتا ہے میں غلط وقت پر آ گیا، میں کچھ دیر بعد آتا ہوں۔ مگر رضوان آگے بڑھ کر اپنے بھانجے کو کندھے سے تھام کر اپنے پاس بٹھا چکے تھے۔ ختیجہ بیگم تو پانی کا گلاس بھر کر لے آئی تھیں۔ المیر کبھی اپنی ممانی کا چہرہ دیکھتا تو کبھی ماموں کا۔ کہنے لگا سب ٹھیک تو ہے نا؟ رضوان صاحب کہنے لگے کہ بیٹا تم سے کیا چھپانا، میری بہت خواہش تھی کہ تم جیسا لڑکا میرا داماد بنے، بلکہ شروع سے لے کر اب تک میں تمہیں اور ارم کو ہی ایک ساتھ دیکھنا چاہتا تھا۔ تم ایک پڑھے لکھے قابل لڑکے ہو، مگر یہ لڑکی پتہ نہیں کس نیچ لڑکے کو میرے سامنے لے آئی ہے، اور مجبوراً مجھے اس کے ساتھ منگنی بھی کروانا پڑی۔ مگر میرا دل بے چین ہے، میں راتوں کو سو نہیں پاتا، مجھے وہ لڑکا کچھ ٹھیک نہیں لگتا، اور یہ لڑکی اپنے ہی باپ کے سامنے اس غیر کے لیے کھڑی ہو چکی ہے۔ جس پل رضوان صاحب یہ بولے ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ المیر کو بھی اس وقت ارم پر بے حد غصہ آیا۔ کہیں نہ کہیں ارم کو وہ پسند تو ضرور کرتا تھا، مگر جس پل فاخرہ نے بتایا کہ وہ تو کسی 2 ٹکے کے میکینک کو پسند کر کے لے آئی ہے، تو المیر فوراً اپنے جذبات کو قابو میں کر گیا۔ اس نے اپنی ماں کو پتہ ہی چلنے نہیں دیا تھا کہ وہ تو ارم کو ہوش سنبھالتے ہی پسند کر بیٹھا ہے۔ بہرحال اپنے دکھڑے سنانے کے بعد رضوان صاحب نے مسکراتے ہوئے اپنے بھانجے کو مبارکباد دی اور کہا کہ بیٹا خوب ترقی کرو، خدا تمہیں مزید ترقیاں دے، اپنے ماں باپ کا نام روشن کرو۔ کچھ وقت بعد وہ واپس جانے سے پہلے ارم کے کمرے میں گیا، جو ابھی تک کھڑکی کے سامنے بیٹھی رو رہی تھی۔ المیر کو اپنے کمرے میں دیکھ کر فوراً چہرے پر سنجیدگی سجائی، کہنے لگی کہ جی آپ اس وقت میرے کمرے میں؟ المیر پھیکا سا مسکرایا، پھر کہنے لگا کہ میرا حق تو نہیں پہنچتا کہ تمہیں کچھ کہوں یا تمہیں کچھ سمجھانے کی کوشش کروں، تم خود ہی ایک سمجھدار لڑکی ہو، مگر اس کے باوجود اتنا کہنا چاہوں گا کہ میرے ماموں تم سے بہت محبت کرتے ہیں، تم پر جان نچھاور کرتے ہیں، ان کا دل مت دکھانا، وہ تمہارے بابا ہیں، جو بھی تمہارے لیے سوچیں گے اچھا سوچیں گے۔ محبت کی پٹی ہٹا کر بھی کبھی کمال کو دیکھنے کی کوشش کرنا۔ جب میں اپنے ماموں کو پریشان دیکھ کر یہ سوچ چکا ہوں کہ اس لڑکے میں کچھ خرابی ہے، تم تو پھر ان کی بیٹی ہو، تمہیں ان کے جذبات کو سمجھنا چاہیے۔ اتنا کہہ کر المیر وہاں سے واپس گھر آ چکا تھا، جبکہ وہ الگ شش و پنج میں مبتلا ہو گئی۔ کہنے لگی کہ ٹھیک ٹھاک تو ہے کمال، کیا ہے اسے؟ چند روز یوں ہی گزر گئے، مگر ایک مرتبہ پھر جب کمال کے کہنے پر ارم بگڑتی چلی گئی، اس مرتبہ اس سیمسٹر میں اس نے برے نمبر لیے تو رضوان صاحب بپھر گئے۔ کہاں 90% گریڈ لینے والی لڑکی 60% پر آ کر رک چکی تھی۔ یہ دیکھ کر رضوان صاحب کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے غصے سے ارم کو خوب ڈانٹا تھا، کہنے لگے تمہاری شادی تب تک نہیں ہوگی جب تک تم اچھے مارکس نہیں لوگی، مجھے کچھ بن کر نہیں دکھاؤ گی، ورنہ بھول جاؤ کمال کے ساتھ شادی کرو۔ اس روز کمال صاحب نے اسے اتنا ڈانٹا، اسے اتنی باتیں سنائیں کہ وہ تو اپنے آپے سے ہی باہر ہو گئی۔ غصے سے کہنے لگی آپ بہت برا کر رہے ہیں میرے ساتھ، جانتے ہیں میں کمال کے بغیر نہیں رہ سکتی، دن بدن آپ کی پابندیاں مجھ پر سخت ہوتی جا رہی ہیں، میں آگے کی پڑھائی تبھی کر پاؤں گی جب کمال کے ساتھ میری شادی ہوگی، اگر آپ میری کمال سے شادی نہیں کریں گے تو میں گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ آپ کے ارادوں سے میں اتنا تو بھانپ ہی چکی ہوں کہ آپ نے صرف بچے کے منہ میں لالی پاپ دینے والا مذاق کیا۔ میرے ساتھ میری منگنی اس لیے کروا دی تاکہ
مجھے یہ ڈھارس رہے، جبکہ وہیں آپ اندر ہی اندر کمال کو مجھ سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ ختیجہ بیگم تو سر پکڑ کر بیٹھ چکی تھیں، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگیں کہ خدا کا واسطہ ہے تجھے، کیوں زندگی حرام کر رہی ہے، اپنی بھی اور ہماری بھی؟ سکون کی گھڑی کیوں نہیں آنے دیتی؟ اگر اتنا ہی شوق ہے نا شادی کرنے کا تو ٹھیک ہے، کر، لیکن یاد رکھنا، جو لڑکیاں ماں باپ کا دل دکھانے کے بعد اپنے گھر بسایا کرتی وہ کبھی بھی خوش نہیں رہتی۔ یہ سن کر ارم مزید ہی بپھر گئی، کہنے لگی کہ واہ اماں واہ، آپ جیسی ماں بھی 1000 میں سے ایک ہی پیدا ہوتی ہیں جو اپنی اولاد کو بد دعائیں دیتی۔ آپ کا بھی ویسے جواب نہیں ہے، پہلے تو بابا تھے، مگر اب آپ بھی مجھے بد دعا دے رہی ہیں۔ آپ کی بد دعائیں لگی نا تو انشاءاللہ کبھی بھی میں اپنی زندگی میں سکھی نہیں رہ پاؤں گی۔ اپنے ماں باپ سے لڑنے کے بعد جب وہ کمرے میں گئی تو اس قدر دل برداشتہ ہو چکی تھی کہ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، بس پھوٹ پھوٹ کر روئے جا رہی تھی۔ کمال کو فون کر کر کے سب کچھ بتانے لگی۔ کمال کہنے لگا میری جان بس کر دو رونا، میں تمہیں مزید تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، تم میرے پاس چلی آؤ، میں تمہیں ان سب سے دور لے جاؤں گا، ایسے ٹھکانے پر جہاں صرف اور صرف سکون ہی سکون ہوگا اور تم خوش رہو گی، کوئی تمہیں پریشان نہیں کرے گا۔ اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے برباد کرتی ارم نے اس رات ایک خطرناک قدم اٹھایا تھا۔ فوراً تیار ہوئی۔ آج رات المیر کی فلائٹ تھی، وہ آسٹریلیا جا رہا تھا۔ اس نے تو جانے سے صاف انکار کر دیا، مگر اس کے ماں باپ المیر سے ملنے کے لیے فاخرہ کے گھر گئے ہوئے تھے۔ موقع پا کر اس نے کمال کو کال کی، کہنے لگی میں گھر سے بھاگنے والی ہوں، بس اگلی صبح ہم نکاح کر لیں گے اور سکون کی زندگی گزاریں گے۔ مجھے نہ میرے باپ کی دولت چاہیے اور نہ ہی ان کی جھوٹی شہرت۔ انہیں جب اپنی بیٹی کی خوشیوں کا احساس نہیں ہے تو میں ان کی دولت کا کیا کروں گی؟ یہ سن کر کمال گہری سانس خارج کر گیا، کہنے لگا میری جان، مجھے صرف اور صرف تم ہی چاہیے ہو، اس دولت سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے، تم مل جاؤ، مجھے اپنے کائنات مکمل ہوتی نظر آئے گی۔ ایسی چکنی چپڑی باتیں کر کے کمال مسکرا رہا تھا۔ ایک نظر کانچ کی کھڑکی سے باہر دیکھ کر وہ اپنی فتح کا جشن مناتے ہوئے فون بند کرتے ہی ہنسنے لگا۔ ہنستے ہوئے کافی کا ایک کڑوا گھونٹ اپنے لبوں سے نیچے اتار کر کپ واپس رکھ دیا۔ عین اسی پل دروازہ کھلا۔ دروازہ کھلتے ہی اس نے پلٹ کر دیکھا۔ سر آ جاؤں؟ جواب میں وہ انتہائی شوخ انداز میں کہنے لگا آنا نہیں ہے بلکہ جانا ہے، جلدی سے گاڑی نکالو، ایک بہت ہی ضروری کام ہے۔ جواب میں صفدر کہنے لگا سر آج تو دبئی کی کلائنٹ سے ضروری میٹنگ نہیں تھی، وہ آن لائن میٹنگ کے لیے لائیو آ چکے۔ مگر جواب میں وہ انتہائی غصے کے انداز میں شعلہ باز نظروں سے کہنے لگا میں نے کہا نا اس وقت ارم میٹنگ سے زیادہ ضروری ہے، مجھے ارم رضوان چاہیے۔ ارم رضوان چودھری کا نام سننا تھا کہ صفدر کے ہاتھ سے وہ لیپ ٹاپ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ کہنے لگا اچھا سر میں ابھی کلائنٹس کو منع کر کے آتا ہوں۔ خوشی کی ایک لہر اس کے چہرے پر بھی آ چکی تھی۔ ایک زنزناتی ہوئی گاڑی سڑک پر رواں دواں تھی۔ صفدر خود ڈرائیو کر رہا تھا اور فرنٹ سیٹ پر وہ خود بیٹھا تھا۔ تبھی اسکرین پر ایک نام جگمگایا۔ جیسے ہی فون کان سے لگایا تو ارم گھبراتے ہوئے کہنے لگی کہ میں اپنے گھر سے باہر نکل آئی ہوں، 2 گلیاں چھوڑ کر کھڑی ہوں، مجھے وہیں پر ملا، میں نہیں چاہتی کہ ماما بابا آ جائیں اور مجھے دیکھ لیں۔ کمال بڑی شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر مسکرایا۔ اگلے ہی پل کہنے لگا فکر مت کرو، میں آ رہا ہوں تمہیں لینے کے لیے۔ ارم خوش تھی۔ کچھ دیر بعد ہی جب 1.5 کروڑ کی مہنگی گاڑی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی تو وہ ایک پل کو گھبرا سی گئی تھی۔ اتنی بڑی گاڑی اور اس میں بیٹھا ہوا کمال۔ وہ دیدے پھاڑے اسے دیکھ کر کہنے لگی یہ سب کچھ کیا ہے؟ میرا مطلب ہے اتنی مہنگی گاڑی؟ جواب میں کمال چہرے پر معصومیت سجائے کہنے لگا ارے یہ تو ورک شاپ پر ٹھیک ہونے کے لیے آئی تھی، تم نے جیسے ہی کہا آؤ تو میں فوراً سے یہ گاڑی نکال کے لے آیا۔ آخر کو تم اپنا سب کچھ چھوڑ کر میرے ساتھ بھاگ رہی ہو تو اتنا پروٹوکول تو بنتا ہے۔ جب کمال نے آنکھ دبا کر کہا تو وہ مسکرا کر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ جس چادر سے اس نے اپنا چہرہ ڈھک رکھا تھا فوراً اتار کر ایک طرف رکھی اور دونوں ہاتھوں سے کمال کے گال سہلا کر کہنے لگی میں صدقے واری جاؤں،
مجھے یہ سب کچھ نہیں چاہیے، بلکہ تمہارے ساتھ سکون کی زندگی چاہیے جہاں صرف تم ہو اور میں ہوں۔ بس کبھی یوں مت بدلنا جیسے میرے ماں باپ بدلے۔ مجھے انہیں چھوڑنے کا دکھ ضرور ہے، مگر جو کچھ وہ لوگ کرتے آئے ہیں نا، ان کا اصل ٹارگٹ ہی تمہیں مجھ سے جدا کرنا ہے، جو کہ میں ہونے نہیں دے سکتی۔ مسکرا کر وہ اپنا سر کمال کے کندھے پر رکھ گئی، اور کمال کی مسکراہٹ ایک دم سے سمٹ کر غصے میں بدل چکی تھی۔ گاڑی جب میرج بیورو کے بجائے ایک ویران علاقے کی طرف پڑی تو ارم تھوڑی پریشان سی ہونے لگی۔ کہنے لگی، جان ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کمال مسکرا کر کہنے لگا، نکاح بھی کر لیں گے، آخر جلدی کس بات کی ہے؟ اس وقت تو میرج بیورو بھی بند ہوگا، ہم صبح نکاح کے لیے جائیں گے۔ ایک دم سے اس کی ٹون بدل چکی تھی۔ پہلے تو اسے یہ ڈر تھا کہ کہیں اس کے ماں باپ اسے دیکھ نہ لیں، مگر جیسے ہی وہ 1 گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے بعد ان سب سے دور چلی آئی تو اس نے سر سے لے کر پیر تک کمال کو دیکھا تھا۔ ہاتھ میں پہن رکھی گھڑی، پھر جو سوٹ کمال نے پہن رکھا تھا، بھلے ہی سادہ تھا مگر اس پر لگا ٹیگ دیکھ کر ارم کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ عین اسی پل اس کے ہاتھ میں موجود آئی فون پر ایک کال آئی۔ کمال کے ہاتھ میں آئی فون دیکھ کر تو ارم کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ جب وہ کال پر انگلش پر پٹر پٹر کر کے کسی بزنس میٹنگ کے بارے میں بات کرنے لگا تو ارم اپنے منہ پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ جب تک فون کان سے اترا ارم کے تو چہرے کی ہوائیاں اڑ چکی تھیں۔ کہنے لگی، کمال یہ سب کچھ کیا ہے؟ تم تو ایک مکینک ہو نا، گاڑیاں ٹھیک کرتے ہو، پھر یہ سب گاڑی، یہ میٹنگ، سب کچھ کیا ہے؟ میں تو تمہیں عام سا انسان سمجھتی تھی۔ صفدر بھی اس وقت طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ مسکرا کر کمال نے ایک نظر ارم کو دیکھا اور پھر اپنا بازو اس کی کمر کے گرد حائل کرتے ہوئے کہنے لگا، میری جان، ابھی تو تم پر اور بھی بہت سے راز آشکار ہونے والے ہیں۔ مگر اس کا ہاتھ جھٹک چکی تھی۔ کہنے لگی کہ کہیں آپ مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہے تھے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے جان بوجھ کر میرے سامنے یہ ناٹک کیا ہو کہ آپ ایک میکینک ہو؟ نہیں 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 نہیں، بھلا آپ ایسا کیوں کرو گے؟ ارم تو عجیب شش و پنج میں مبتلا ہو چکی تھی۔ ایک ویران علاقے میں بنے ہوئے ایک بوسیدہ سے مکان میں کمال اسے لے کر آیا۔ اس سے پہلے جب کمال اسے اپنے ماں باپ سے ملوانے کے لیے لے کر گیا تھا تو وہ کسی اور کالونی میں کوئی اور گھر تھا، مگر یہ گھر تو ایسے لگتا تھا جیسے صدیوں سے بند پڑا ہوا ہو۔ ارم نے اس گھر کو دیکھا تو کھانستے ہوئے کہنے لگی کہ یہ گھر تو لگ رہا ہے جیسے 100 سال بعد کھل رہا ہے۔ آپ کی امی ابو کدھر ہیں؟ وہ تو دوسرے گھر میں نہیں رہتے؟ جواب میں کمال افندی دونوں ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈال کر کہنے لگا، کون سے ماں باپ؟ وہ ماں باپ جن کو میں کرائے پر تمہارے گھر تمہارے ماں باپ کو الو بنانے کے لیے لایا تھا۔ یہ سن کر تو ارم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ حیرت سے یک ٹک کمال کو دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ کرائے کے ماں باپ؟ یہ سب کچھ کیا ہے؟ دیکھیے، میں مذاق کے موڈ میں بالکل بھی نہیں ہوں۔ میں اپنا گھر چھوڑ کر آپ کے پاس آ چکی ہوں۔ میں آپ کے ساتھ شادی کر کے آپ کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ پلیز اس طرح کے مذاق مت کیجیے۔ جانتے ہیں نا مجھے آپ سے کتنی محبت ہے۔ آپ کو اس طرح کے مذاق نہیں کرنے چاہیے۔ اتنا کہہ کر وہ جیسے ہی آگے بڑھی تاکہ کمال کا بازو پکڑ سکے تو وہ اگلے ہی پل اپنا ہاتھ جھٹک چکا تھا۔ انگلی نفی میں ہلا کر کہنے لگا، نہیں 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 نہیں، بالکل نہیں، چھونے کی کوشش مت کرنا۔ میرا آدھا پلان تو کامیاب ہو ہی چکا ہے اور آدھا میں کچھ دیر تک پورا کر دوں گا۔ صفدر بھی وہیں پر کھڑا تھا۔ گھبرائے ہوئے انداز میں وہ دونوں کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کپ کپاتے ہوئے لبوں سے یہی الفاظ نکلے کہ کیا مطلب؟ کیسا بدلہ؟ کیسا پلان؟ کمال ہنسا۔ کہنے لگا، ویسے تمہارا باپ بھی بڑا بھولا ہے۔ ارم آؤ تمہیں بتاتا ہوں سارا ماجرا۔ میں کوئی معمولی سا کمزاد کمال نہیں ہوں، بلکہ آفندی خاندان کا اکلوتا چشم و چراغ ہوں۔ ہاں، وہی خاندان جس کو تمہارے باپ نے تباہ کر دیا تھا، جو تمہارے باپ کے ہاتھوں ویران ہو گیا۔ جانتی ہو تمہارے باپ نے کیا کیا تھا؟
ارم پلکیں جھپکنا بھول چکی تھی۔ اسے لگا جیسے وہ دوبارہ سانس نہیں لے پائے گی۔ گھبراتے ہوئے، روتے ہوئے کہنے لگی کہ پلیز کمال، آپ جو کوئی بھی ہو، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا، لیکن میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ پلیز ایسے الفاظ مت استعمال کیجیے گا جو میں برداشت نہ کر سکوں۔ کمال اسے کچھ دیر تو وہیں پر بیٹھا دیکھتا رہا۔ وہ رو رو کر اس کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی کہ خدا را میرے بھرم قائم رکھنا، مگر وہ کچھ دیر اسے روتا دیکھ کر پھر کہنے لگا، آج سے 20 سال پہلے تمہارے باپ نے جو کچھ کیا تھا نا، آج اس کا بدلہ چکانے کا وقت آ چکا ہے۔ رضوان چوہدری اور افندی کریم دونوں میں ہی گہری دوستی تھی، ایک دوسرے پر جان چھڑکا کرتے تھے۔ بچپن سے لڑکپن اور پھر جوانی کی دہلیز تک ایک ساتھ ہی قدم رکھا تھا انہوں نے، مل کر ہر کاروبار کیا، ہر کام میں اپنے قدم جمانا چاہے، مگر ہر بار انہیں نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ تبھی ان دونوں کو کسی نے مشورہ دیا کہ دونوں الگ الگ اپنے کاروبار کو آگے بڑھاوا دے سکیں، کہ کوئی ایک کامیاب ہو جائے۔ خدا تم دونوں کی دوستی میں برکت نہ ڈالنا چاہتا ہو۔ اس بات کو پہلے تو دونوں نے ہی نظر انداز کیا، مگر پھر کچھ سوچتے ہوئے افندی کریم نے کہا تھا کہ میں شہر جا کر ایک الگ کاروبار شروع کرتا ہوں، پھر اس کاروبار میں اگر مجھے ترقی ہوئی تو میں تمہیں بھی اپنے ساتھ شامل کر لوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے جب ادھار کے طور پر کچھ پیسے مانگے تو خوشی خوشی رضوان چوہدری نے اپنے باپ کی جدی پشتی زمین کا ایک ٹکڑا بیچ کر اس کے پیسے افندی کریم کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ کہنے لگا کہ تم کاروبار شروع کرو، ہو سکتا ہے کہ اس سے ہمیں فائدہ ہو۔ یوں شہر جا کر کاروبار کرنے پر افندی کریم دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرنے لگا، جبکہ دوسری جانب گاؤں میں رضوان چوہدری کے حالات کچھ خاص بدلے نہیں تھے۔ انہوں نے اپنی زمینوں پر کھیتی باڑی جاری رکھی۔ قسمت نے پلٹا کھایا، انہیں بھی اپنی زمینوں سے اچھا خاصا منافع آنے لگا، مگر ایک دم سے کچھ غلط فیصلے لینے پر جب خسارے میں ڈوبنے لگے تو اپنے دوست افندی کریم سے رقم طلب کرنا چاہی، مگر اس وقت دولت کی نئی نئی ریل پھیل افندی کریم کے پاس آئی تھی۔ وہ تو بھول ہی گیا کہ رضوان چوہدری نام کا اس کا کوئی دوست بھی تھا۔ وہ شہر میں مدد طلب کرنے کے لیے اپنے دوست کے گھر بھی گئے، مگر افندی کریم نے بڑے ہی مغرورانہ انداز میں جواب دیتے ہوئے صاف انکار کر دیا کہ میرے پاس اس وقت پیسے نہیں ہیں۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ جب افندی کریم کی بیوی وہاں پر آئی۔ اس سارے معاملے سے انجان تھی، اس لیے اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ میں نے جو سونے کا 9 لکھا ہار آرڈر دیا تھا وہ سنیار لے کر آ گئے، آپ ذرا پیسے تو نکال کر دے دیجیے۔ اس وقت افندی کریم تھوڑا متبذب سا ہوا، مگر ایک گہری سانس خارج کر کے چوہدری رضوان کہنے لگا کہ دوست، اگر تم نے مجھے پیسے نہیں دینے تھے تو پہلے ہی بتا دیتے، کم سے کم میرا اتنا وقت تو ضائع نہ ہوتا۔ تم تو یہ بھی بھول گئے کہ تمہارے اس کاروبار کی خاطر میں نے زمین بیچی تھی۔ چلو تم مجھے پیسے نہیں دے سکتے، مگر مجھے وہ 2 لاکھ روپے تو لٹا دو جو بھلے وقتوں میں نے زمین بیچ کر تمہیں ادھار کے طور پر دیے تھے۔ اس سوال پر تو افندی کریم فوراً مکر گیا، دھکے مار کر رضوان چوہدری کو اپنے گھر سے نکال دیا تھا۔ چوہدری رضوان مشکل میں تھا، مگر دوست کے اس روپ نے انہیں کافی تکلیف پہنچائی۔ وہ چپ چاپ اپنے گھر تو چلے آئے، مگر ٹھیک 1 ماہ بعد افندی کریم نے جو فیکٹری شروع کی تھی اس میں آگ لگ گئی۔ خسارے پر خسارہ ہونے لگا، اور لاکھوں کا نقصان جب ہونے لگا تو ان کی بیوی یہی کہنے لگی کہ یہ سارا کیا دھرا اس وجہ سے ہے کیونکہ آپ نے اپنے دوست کے ساتھ ناانصافی کی۔ یہ سارا کاروبار اسی کے بل بوتے پر تو بنا تھا۔ بہرحال ہمیں ان سے جا کر معافی مانگنی چاہیے۔ جس پل افندی کریم اپنی بیوی کے ساتھ معافی مانگنے کے لیے چوہدری رضوان کے گھر پہنچے تو وہ غصے سے دھکے مار کر انہیں اپنے گھر سے نکالنے لگے۔ کہنے لگے جس وقت مجھ پر مشکل کی گھڑی تھی تم میری مدد کو نہ آئے، اور جب تم خود خالی ہاتھ رہ چکے ہو ایک مرتبہ پھر میرے در پر آ چکے ہو۔ میں تمہارے منہ پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا، چلے جاؤ یہاں سے۔ یہی وہ وقت تھا جب چوہدری رضوان نے ہاتھا پائی میں افندی کریم کو دھکا دیا
اور وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکے۔ جس پل وہ گرے تو ان کے سر میں پتھر لگ چکا تھا۔ دماغ میں شدید چوٹ آنے کی وجہ سے ان کا وہیں پر انتقال ہو گیا۔ انتقال کے پیچھے جو چودھری رضوان کا ہاتھ تھا، یہی کہہ کر افندی کریم کی بیوی نے یہ بات پھیلا دی اور اپنے بیٹے کو بھی یہی بتایا۔ خود بھی اپنے شوہر کے غم میں اس دنیا سے چلی گئیں اور بیٹے سے یہ کہہ کر گئیں کہ اگر تو نے میرا دودھ پی رکھا ہے تو میرا بدلہ ضرور لینا۔ تیرا باپ اس چودھری رضوان سے صرف معافی طلب کرنے گیا تھا اور اس نے تیرے باپ کا ہی قتل کر دیا۔ اسی صدمے میں اس کی ماں بھی چل بسی اور افندی کریم کا بیٹا کمال افندی تب سے اسی آگ میں جلتا ہوا آ رہا تھا کہ آخر وہ کس طرح چودھری رضوان کو تکلیف پہنچا سکے۔ چودھری رضوان اسے اپنا سب سے بڑا دشمن لگ رہا تھا کہ اتنی ہی مرتبہ چودھری رضوان کے گھر کے باہر آ کر اس نے چودھری رضوان کی بیوی اور بیٹی کو دیکھ رکھا تھا۔ یہی سوچتا تھا کہ کسی طرح چودھری رضوان پر حملہ کر سکے، اسے بھی یوں ہی قتل کر سکے، ان کی بیٹی کو یتیم کر سکے۔ مگر ایک روز جب وہ مکینک کی دکان پر بیٹھا اپنی گاڑی کا ٹائر بدلوانے آ رہا تھا تو نیا مکینک بننے والے لڑکے کام ٹھیک سے نہیں کر رہے تھے، اس لیے غصے میں کمال خود ہی اٹھ کر اپنے گاڑی کے پنچر ٹائر اتار کر ٹھیک لگانے لگا۔ اور یوں غلط فہمیاں پا کر کمال افندی بھی خوب فائدہ اٹھا چکا تھا۔ جیسے ہی ارم کے سامنے حقیقت کھلی تو اس کی تو ہوائیاں اڑ گئیں۔ وہ رو رہی تھی، مگر کمال اسے مارنے سے پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ اب میں تمہارے ساتھ وہ سب کچھ کروں گا کہ تم چاہ کر بھی برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ میں صرف تمہیں اذیت نہیں دینا چاہتا، بلکہ تمہارے ماں باپ کو بھی اذیت سے دوچار کرنا چاہتا ہوں۔ بتانا چاہتا ہوں کہ کمال افندی سے الجھنے کا کیا نتیجہ۔ تمہارے ماں باپ تم سے بے حد محبت کرتے ہیں، جب تم ہی نہیں رہو گی تو کیا گزرے گی ان پر؟ ساری زندگی پل پل تڑپتے رہ جائیں گے، تمہاری شکل کو ترستے رہیں گے۔ اتنا کہہ کر کمال افندی نے پوری قوت سے زناٹے دار تھپڑ ارم کو مارا۔ وہ رو رہی تھی، بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے رہ رہ کر اپنے باپ کا خیال آ رہا تھا جو اسے اس لڑکے سے دور رکھنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ اس کی دیوانی ہوئے جا رہی تھی۔ ایک ساتھ انگنت تھپڑ اس کے منہ پر مارتا ہوا اس کو سر زور سے پکڑ کر دیوار میں مار گیا۔ خون کی ایک لکیر ناک سے بہہ کر باہر نکلی، مگر کمال افندی اسے گھسیٹتے ہوئے گاڑی کی طرف لایا تھا۔ ایک کپڑے سے اس کا منہ باندھ کر دوبارہ گاڑی میں پٹکا اور پھر صفدر سے کہنے لگا کہ قبرستان کی طرف گاڑی گھما دو۔ قبرستان میں پہلے ہی ایک قبر تیار کروائی جا چکی تھی۔ کمال حقارت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا جو بندی ہوئی اس کی گرفت میں تھی۔ جس قدر بڑا دھوکہ ارم کو ملا وہ تو شاید مرنے کے بعد بھی نہ بھول پاتی۔ سسک سسک کر روتے ہوئے بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی، دل میں یہی سوچ رہی تھی کہ میری زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میرا مر جانا ہی بہتر ہے۔ نہ میں نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہوتا اور اس جھوٹے پیار کی خاطر میں سب کا دل دکھاتی رہی۔ اندھیرا پھیل چکا تھا، اس وقت قبرستان میں ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا جب کمال افندی نے بالوں سے گھسیٹ کر اسے قبر میں گرا دیا۔ قبر میں گرتے ہی وہ بے ہوش ہو گئی، خون کی بوندیں مٹی پر گرنے لگیں۔ صفدر کو حکم دے کر کمال افندی کہنے لگا، قبر پر مٹی ڈال دو، مجھے یہ لڑکی زندہ دفن چاہیے۔ اسے دفن کرنے کے بعد جب قبر پر مٹی سیدھی ہو گئی تو اس نے گہری سکون والی سانس خارج کی تھی۔ کہنے لگا کہ بس اب ساری زندگی رضوان چودھری اپنی بیٹی کو ملنے کو ترس جائے گا۔ جب تک اسے پتہ چلے گا اس کی بیٹی اس قبر میں ہے، تب تک تو اس کی ہڈیاں بھی سرما بن چکی ہوں گی۔ یہ کہہ کر وہ کہہ کے لگاتا درندگی کا مظاہرہ کرتا صفدر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ پہلے دن اور پھر یہاں تک کہ 2 مہینے گزر گئے، بالکل خاموشی چھائی تھی۔ اکثر کام سے فارغ ہو کر کمال افندی کو جب کبھی بھی ارم کے ساتھ گزرے لمحے یاد آتے تو ہنسنے لگتا، کہتا، بھولی لڑکی، اب تک تو قبر کے کیڑے بھی تمہیں نوچ نوچ کر کھا چکے ہوں گے۔ کاش تم میرے دشمن کی بیٹی نہ ہوتی تو میں تمہیں ضرور اپنے ساتھ رکھتا، تمہاری محبت کا جواب محبت سے دیتا، مگر تم اسی لائق تھی۔ وہ اپنے ہی دھیان میں بیٹھا کام کر رہا تھا کہ جب اچانک صفدر اندر داخل ہوا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ اگر یہ کوئی مذاق ہے نا تو صفدر تو تم جانتے نہیں ہو
اس مذاق کے بدلے میں تمہیں کھڑے کھڑے اس نوکری سے نکال سکتا ہوں۔ جو کچھ چند سیکنڈ پہلے صفدر بولا تھا، کمال افندی کے لیے ماننا بالکل ناممکن تھا۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی تھی، مگر صفدر کی کہی باتیں سچ ہو نہیں سکتی تھیں۔ اپنے ہی دھیان میں لیپ ٹاپ پر مسلسل کمال افندی کی انگلیاں چل رہی تھیں۔ جب صفدر بوکھلایا ہوا اس کے کمرے میں بغیر دستک دیے داخل ہوا، کمال افندی نے ہر ملازم سے کہہ رکھا تھا کہ جب تک وہ اجازت نہ دے کوئی کمرے میں داخل نہ ہو، مگر صفدر کے یوں کمرے میں چلے آنے پر جہاں اسے غصہ آیا تھا، وہیں بوکھلائے ہوئے انداز میں وہ جو کچھ بولا تھا، کمال افندی تو اپنے ہوش ہی گوا بیٹھا۔ صفدر نے جب کمال افندی کو اتنے غصے میں دیکھا تو اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے اپنے ماتھے پر آئے پسینے کی بوندیں رومال سے صاف کرتے ہوئے گھبرائے ہوئے انداز میں کہنے لگا کہ جی سر، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ باہر ارم میم آئی ہیں، آپ کو نہیں یقین تو آپ خود چل کر دیکھ لیں۔ ان کو تو جب میں نے بھی اپنے سامنے دیکھا تھا تو مجھے بھی یقین نہیں آیا تھا۔ ابھی وہ کمال افندی کو یہ بتا ہی رہا تھا کہ دھڑلے سے دروازہ کھلا۔ کمال افندی بوکھلا کر 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ اب کے بار ہوش اڑ جانے کی باری کمال افندی کی تھی۔ گھبرائے ہوئے انداز میں بغیر پلکیں چپکائے وہ پیچھے کھڑی ارم کو دیکھ رہا تھا، جو دروازہ کھول کر مسکراتے ہوئے کبھی صفدر کو دیکھتی اور کبھی کمال افندی کو، پھر ایک ہاتھ کمر پر رکھ کر کہنے لگیں، کیا ہوا؟ ایسے چونکے کیوں ہو؟ صفدر، کیا تم نے اپنے باس کو بتایا نہیں کہ میں آ چکی ہوں؟ اتنا کہہ کر ارم چلتی ہوئی جا کر کمال افندی کے کندھے پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ وہ اپنی انگلی اس کی گال سے سہلاتے ہوئے سیدھا اس کی گردن پر لائی تھی۔ گردن پر اس نے اپنا پورا ہاتھ رکھنے کے بعد اپنے لب اس کی گردن کے قریب لے جا کر سرگوشی نما انداز میں کہا تھا، جانتی ہوں میں بے حد خوبصورت ہوں، مگر اب مجھے دیکھ کر اس قدر بھی مدہوش نہ ہوں کہ دنیا تم پر شک کرنے لگے۔ اتنا کہہ کر وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی، جبکہ کمال افندی اپنی آنکھیں پینچ کر دوبارہ کھول رہا تھا۔ اسے لگا شاید یہ سب کچھ خواب ہے۔ گھبرائے ہوئے انداز میں صفدر نے تو وہاں سے بھاگنے کی ٹھانی تھی، جبکہ کمال افندی یوں کھڑا تھا جیسے اسے سانپ سونگھ چکا ہو۔ گول دائرے میں ارم اس کے چاروں اور گھومنے کے بعد دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ تم تو مجھے یوں دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے ہو جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا، یا شاید تمہیں میرے آنے کی امید نہیں تھی۔ کم آن یار، کیا ہو گیا؟ کہیں مجھے بھول تو نہیں گئے؟ یا میرے علاوہ آپ کے دل کی سرزمین پر کسی اور کی حکومت تو نہیں؟ یہ سن کر کمال افندی تھوڑا متوجب سا ہوا۔ کہنے لگا کہ تم اتنے دنوں بعد یہاں؟ میں نے تو سنا تھا کہ تم مر چکی ہو۔ میرا مطلب ہے کہ تمہیں کسی نے مار دیا، مگر تم یوں اچانک میرے سامنے۔ میں گھبراؤں گا نہیں تو اور کیا کروں گا؟ ارم نے اس مرتبہ خود کو کمال افندی کی آنکھوں میں دیکھا، پھر مسکرا کر کہنے لگی، جھوٹی خبر تھی، بس پھیل گئی، لیکن اب میں واپس آ گئی ہوں نا، چن چن کر بدلے لوں گی سب سے۔ بہرحال میرے آنے پر مجھے پتا تھا سب سے زیادہ خوشی آپ کو ہی ہوئی ہوگی مسٹر کمال۔ وہ خود ہی کمال افندی کے قریب جا کر اس کے دونوں ہاتھ اپنی کمر پر رکھ چکی تھی، اپنے ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھ کر مسکرا کر کہنے لگی، کیا ہوا؟ کیا ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ میں زندہ ہوں؟ وہ اس کی گال پر اپنا ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی تو اگلے ہی پل اپنے پورے ہوش و حواس میں کمال افندی اور اسے خود سے دور جھٹک چکا تھا اور اس کے لیے تیار نہ تھی۔ ایک دم سے اس سے دور ہوتے ہی اگلے ہی پل کمال افندی نے ٹیبل پر پڑا چاقو اٹھا لیا تھا اور غصے سے اس کا بازو مروڑ کر چاقو اس کی گردن پر رکھ دیا۔ میں مان ہی نہیں سکتا کہ تم ارم ہو، تم یقیناً کوئی بہروپیہ ہوگی جو مجھے ورگلانے کے لیے یہاں پر آ چکی ہو۔ چاقو کو اپنی گردن پر دیکھ کر کہنے لگی، ارے اتنا ڈر کیوں رہے ہو؟ میں ارم ہی ہوں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ مجھے زندہ دیکھ کر اس قدر بوکھلا کیوں رہے ہو؟ جواب میں کمال افندی گھبراتے ہوئے کہنے لگا کہ نہیں، تم ارم نہیں ہو سکتی۔ ارم کو تو میں نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا تھا، میں خود اس کی قبر پر مٹی ڈال کر آیا تھا، تم وہ ہو ہی نہیں سکتی۔ مرے ہوئے لوگ زندہ نہیں ہو سکتے، یہ صرف اور صرف ایک ڈرامہ ہے۔ اتنا کہہ کر کمال افندی نے اگلے ہی پل زور سے اس کے گال کھینچے تھے
شاید وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ کوئی ارم کے چہرے کا ماسک بنا کر اس کے پاس آیا، مگر اگلے ہی پل ارم سسکتے ہوئے وہی چاقو اس کے ہاتھ سے گرا چکی تھی۔ اپنے پرس میں موجود پستول کو باہر نکال کر اس نے کمال افندی کے ماتھے پر تان لیا۔ غصے سے شعلہ باز نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے دھکا دیا۔ کمال افندی تو سیدھا ریوالونگ چیئر پر گرا تھا۔ آگے کو جھک کر وہ کمال افندی کو گردن سے پکڑ چکی تھی۔ ایک دم سے آنکھوں میں کرب، تکلیف اور حقارت ایک ساتھ منڈلانے لگی۔ طنزیہ انداز میں ہنس کر کہنے لگی، تم نے کیا سمجھا تھا؟ مجھے زندہ قبر میں دفن کر دو گے اور میں مر جاؤں گی؟ تمہارا بدلہ پورا ہو گیا، مگر میرا کیا؟ دیکھو بھئی، میں تو بدلہ لینے کے لیے دوسرا جنم لے کر آ گئی۔ اتنا کہوں گی، جو کیا ہے بہت غلط کیا ہے، اور اب میں تمہیں اس غلطی کی سزا دوں گی۔ اتنا کہہ کر جیسے اس کے سر پر ارم نے پستول تانی تو اگلے ہی پل اپنی ٹانگ بلند کرتے ہوئے ارم کے پیٹ میں گھسا مار چکا تھا۔ ارم دور جا گری۔ وہ فوراً سے آفس سے باہر بھاگا۔ نہ جانے کیسی بوکھلاہٹ اس وقت کمال افندی پر طاری ہوئی کہ وہ آفس سے باہر بھاگا تھا۔ جواب میں ارم بھی وہیں پر رکی نہیں تھی، بلکہ اٹھ کر پارکنگ ایریا میں آئی تھی۔ سب سے پہلے گاڑی کمال افندی کی نکلی اور دوسری ارم کی تھی۔ وہ اکیلی نہیں تھی، بلکہ المیر اس کے ساتھ۔ اس رات جس پل ایئرپورٹ کے لیے المیر نکلا تھا، عین اسی پل کمال کی گاڑی اس کے قریب سے گزری تھی۔ ارم نے اپنا ہاتھ کانچ کے شیشے پر مارا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود بریسلٹ المیر پہچان گیا۔ پہلے تو اس نے اسے صرف ایک اتفاق ہی جانا، مگر پھر بھی اپنی فلائٹ چھوڑ کر وہ اس راستے کی طرف نکل آیا جہاں پر قبرستان میں دو لوگ کچھ دفناتے ہوئے دکھائی دیے۔ یہی وہ وقت تھا۔ جیسے ہی کمال افندی زندہ ارم کو دفنانے کے بعد ہٹے تو المیر فوراً وہاں پر پہنچ چکا تھا۔ کمال کو وہ جانتا تھا، مگر اس حد تک کہ وہ ارم کا منگیتر ہے۔ جس پل اسے اتنی شان اور ٹھاٹ پاٹ سے حکم چلاتے دیکھا تو اسے دال میں کچھ کالا لگنے لگا۔ جب اس نے اپنے ہاتھوں سے قبر کھولی تو اندر ارم سانس لے رہی تھی۔ وہ جلدی سے اسے قبر سے باہر نکال کر ہاسپٹل لے کر گیا تھا۔ جب رضوان صاحب کو یہ خبر ملی تو وہ بھی روتے تڑپتے ہوئے ہاسپٹل پہنچے۔ کچھ دیر بعد ہی ارم کو ہوش آیا تھا، اور آنے کے بعد اس نے سب سے پہلے اپنے ماں باپ سے معافی مانگی تھی۔ وہ تو بیڈ سے خود کو گرا کر ان کے قدموں میں گر گئی۔ رو رو کر کہنے لگی کہ مجھے اس شخص نے اپنی باتوں میں اس قدر پھنسا لیا کہ میں اچھے برے کی تمیز بھول گئی۔ مجھے معاف کر دیجیے۔ آخر کو ماں باپ تھے، اسے معاف کر گئے، مگر اس کے اندر آگ بھڑک رہی تھی۔ رضوان صاحب تو فوراً پولیس کو اطلاع دے کر کمال کو پکڑوانے والے تھے، مگر اس نے انہیں روک دیا۔ کہنے لگی، بابا میں اس شخص سے خود بدلہ لوں گی، اور اس میں المیر نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ 2 مہینے تک اس نے خود کو اس تکلیف سے نکالا، اور پھر وہ کمال افندی کے سامنے آئی تھی۔ گاڑی تیز رفتاری سے سڑک پر دوڑی تھی۔ دونوں گاڑیاں ایک دوسرے کے پیچھے تھیں۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب دونوں گاڑیاں ویران علاقے میں داخل ہوئیں۔ المیر نے اپنی گاڑی آگے موڑتے ہوئے کمال افندی کی گاڑی کو روک دیا۔ جیسے ہی گاڑی رکی تو کمال افندی بھی مزید بھاگنے کے بجائے گاڑی سے باہر نکل آیا۔ اپنے سامنے المیر اور ارم کو دیکھ کر ہنسنے لگا۔ کہنے لگا، ارے باپ رے، 2 مہینے میں تم نے نیا عاشق بھی بنا لیا۔ ویسے تو بڑے دعوے کیا کرتی تھی میری محبت کے، تم نہیں جانتی میں تم سے اور تمہارے گھر والوں سے کتنی نفرت کرتا ہوں۔ تم لوگوں کو قتل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں، اور میں مر جاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتا، ارم اسے گالی دے کر چپ کروا گئی۔ ایک مرتبہ پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ کہنے لگا، تم ایک ناسور ہو، ناسور، جو میری رگوں میں سما چکے ہو، مگر اب مزید میں تمہیں اپنی زندگی اجیرن کرنے نہیں دوں گا۔ اگر تمہیں زندہ چھوڑ دیا تو تم میرے باپ کو تکلیف پہنچاؤ گے۔ انہیں جس قدر اذیت تم نے میرے ہاتھوں پہنچانی تھی پہنچا دی، مگر اب تمہارا بھی وہی انجام ہوگا جو تم میرا کرنا چاہتے تھے۔ اتنا کہہ کر ارم نے پسٹل اٹھایا اور 6 کی 6 گولیاں اپنے ہاتھوں سے کمال افندی کے وجود میں پیوست کر دیں۔ اس کے سامنے وہ کھوکھلا وجود ہو کر گرا تھا۔ ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں
اس کے دل میں وہ تمام تر خیالات آئے، محبت آئی جو اس نے کبھی اس کمال افندی سے کی تھی۔ وہ وہیں پر گر چکا تھا۔ اس کے گرتے ہی المیر نے اس کے ہاتھ سے پسٹل لیا، پسٹل کو پیچھے موجود کھائی میں پھینک دیا۔ المیر کا دوست پولیس آفیسر تھا۔ اسے پہلے اطلاع دے دی گئی تھی کہ اس نے رضوان چودھری کی بیٹی کو زندہ قبر میں دفن کر دیا، مارنے کی کوشش کی۔ ارم کہنے لگی کہ اگر اس ملک سے انصاف مانگنے گئے تو صدیوں لگ جائیں گے۔ میں اپنا انصاف اپنے ہاتھوں سے کروں گی۔ وہ اپنا بدلہ کمال افندی سے لے چکی تھی۔ اگلے ہی روز نیوز چینلز پر، اخباروں میں یہ خبر آنے لگی کہ کمال افندی کو نامعلوم افراد گولی مار کر چلے گئے۔ بہرحال ٹوٹا ہوا وجود لیے اپنی آنکھوں سے یہ خبر ارم دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے اتنی ہمت اس میں کہاں سے آئی تھی۔ بہرحال محبت ہار چکی تھی اور نفرت جیت گئی تھی۔ اس نے اپنی پڑھائی جاری رکھی، یہاں تک کہ اپنے باپ کا بزنس خود ہی سنبھالنے لگی۔ 5 سال بعد جب آسٹریلیا سے المیر واپس آیا تو ان دونوں کی شادی کر دی گئی۔ المیر خوش تھا کہ اسے اس کی محبت مل گئی، جبکہ وہیں ارم اپنے ماں باپ کی رضا میں راضی المیر کو اپنا شوہر مان کر اپنی نئی زندگی کا آغاز کر گئی۔